محمد و آل محمد. اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء اسلام کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب العالمین الرحمن الرحیم نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. صلوات بر محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد رب العالمین. الحمد للہ کما هو والصلاة والسلام على سید المرسلین. صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه صلوات بر محمد سورہ مبارکہ عبس کی بہت ہی مختصر آیت ہے کہ اے انسان ذرا دیکھ نظر کر کہ تو کیا کھا رہا ہے، فکر کر۔ غذا بہت اہم ہے، جسمانی صحت کے لیے بھی، روحانی صحت کے لیے بھی، لیکن افسوس کہ ہم کم توجہ دیتے ہیں۔ یہ حدیث ایک کافی ہے غذا کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے۔ 2 لقمے حرام سے بچنا، حدیث کے الفاظ ہیں 2 لقمے حرام کی غذا سے بچنا برابر ہے 2000 رکعات نماز مستحب کے برابر ثواب۔ اندازہ لگائی، 2000 رکعات نماز، 2000 منٹ لگیں گے، کون پڑھے گا؟ ادھر 2 لقمے حرام چھوڑ دیں، خدا 2000 رکعت کا ثواب دیتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد۔ جسمانی صحت ہو یا روحانی صحت، غذا سب سے اہم چیز ہے، سب سے اہم چیز غذا ہے۔ اور یہ جتنی بیماریاں ہمیں لگتی ہیں یہ غذا سے لگتی۔ ہم ایک شہر گئے جہاں مہمان تھے، میزبان نے کہا مولانا مجھے گیس کی بہت بیماری ہے، کوئی دوا بتائی۔ میں 4 دن کے بعد ان کے گھر میں رہنے کے بعد دیکھا کہ میں بھی گیس کا مریض ہو گیا۔ میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ مجھے کیوں گیس کی بیماری لگی۔ ان کی بیوی محترمہ ہر چیز میں چنا ضرور ڈالتی تھی۔ صلوات پڑھی محمد۔ ٹھیک، اس سے بھی خطرناک ہمارے شہر انگلینڈ میں ایک ہی خاندان کے 3 آدمی کینسر میں مبتلا ہو گئے، 2 مر گئے بیچارے۔ اور جب تحقیق کی گئی کہ اننیسیسری گروتھ پیدا کرنے والے کتنے کیمیکلز ہیں جو ہم کھاتے ہیں، جو ای فارمولا آپ پڑھتے ہیں۔ کویت میں ایک آدمی نے پی ایچ ڈی کی ہے ای فارمولا پہ، کہ ای فارمولا کچھ حلال ہے حرام ہے، چاہے وہ حلال کیوں نہ ہو مگر وہ سبب ہے کینسر کا، سورس ان کا جو بھی ہو، کیمیکلز ہیں۔ یعنی آج پیسے کی لالچ میں دنیا نے کیا کیا ہے کہ یہ غذا کی عمر بڑھا دو، انسان کی عمر گھٹا دو۔ پرزرویٹو کیا ہے؟ غذا کی عمر بڑھاتا ہے، انسان کی عمر گھٹاتا ہے۔ ہاں جی، آپ آرگینک کھائیں، نیچرل کھائیں تو ان ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کینسر کا سبب یہی پرزرویٹو، یہی ای فارمولا، یہی کیمیکلز ہیں۔ وہ انسان کی عمر کی فکر نہیں ہے۔ بزنس مین چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھے، 2 سال تک یہ خراب نہ ہو، میں دنیا بھر میں ایکسپورٹ کروں، چاہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ کتنا بھی خطرناک ہو۔ صلوات پڑھی محمد۔ ٹھیک ہے، یہ رائشے کی بیماری، اس میں بھی تحقیق کی گئی، بہت ساری اننیسیسری مسالے ہم کھاتے ہیں۔ بتائیے اتنا مجمع بیٹھا ہے، جو مسالے آپ کھاتے ہیں کبھی آپ نے زحمت کی گوگل میں جا کے دیکھا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں؟ ہاں جی، قرآن یہی تو کہہ رہا ہے، دیکھ تو کیا کھا رہا ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ ہاں، یہ شان مسالے، یہ فلاں مسالے، پتہ نہیں، یہ مسالے جو بنتے ہوئے آپ دیکھیں تو کبھی نہ کھائیں۔ یہ اکثر کراچی میں بنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تھوڑے پیسے دیتے ہیں، وہ نالی کے کنارے ہوتے ہیں کہ اپنا ناک کا ریٹ بھی نکالتے ہیں، مسالے بھی بناتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد۔ یہ گندگی ایک طرف، لیکن ہم نے یہ زحمت نہیں کی جو کھا رہے ہیں، صحت دار و مدار غذا پہ، بندے خدا صرف ٹیسٹ دیکھتے ہیں ہم،
اور کچھ نہیں دیکھتے. آپ کم سے کم یہ 20 مسالے جو ڈال رہے ہیں ان کا ذرا سائیڈ ایفیکٹ تو دیکھیں. لونگ کا جا کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھیں, 8 سائیڈ ایفیکٹ دیکھیں, ملیں گے آپ کو. ہلدی اینٹی بایوٹک ہے, ہر دن ہم ہلدی کھا رہے ہیں, ہر دن اینٹی بایوٹک کھا رہے ہیں, ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. کتنی چیزیں ہیں جو ہم فضول کھا رہے ہیں. یہ دال چینی کا سائیڈ ایفیکٹ جا کے دیکھیں, یہ کڈنی اور لیور کے لیے زہر ہے. یہ تو ہمارے کھانوں میں ہوتا ہی ہوتا ہے. صلوات پڑھتے محمد والے. ہم زہر کھا رہے ہیں. تو مجھے فرمائے صرف ٹیسٹ کے لیے. ٹیسٹ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیے مرچی اگر آپ کسی عرب کو کھلا دیں تو وہ آپ کو زندگی بھر بد دعائیں دیتا رہے گا. صلوات پڑھی محمد والے محمد. مرچی میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. یہ بچپن میں ہم نے کھایا ہے تو ایک گندی چیز کا بھی ٹیسٹ بن جاتا ہے. کوئی ٹیسٹ نہیں ہے مرچی کا, زہر ہے, کڑوا ہے. وہ ایرانی کہتے ہیں کہ جب پاکستانی یا انڈین پیدا ہوتا ہے نا, بچے کو پہلی چیز مرچی کھلاتے ہیں, اس لیے مرچی لگتے نہیں. صلوات پڑھی محمد. یعنی ایک مرچی کا بھی ٹیسٹ, اس کے بغیر کہتے ہیں کھانا پھیکا ہے. وہ کھانا میٹھا ہے, ہم اسے زہر نیلا بنا دیتے ہیں. فروٹ میں بھی ہم مرچی ڈالتے ہیں. تو یہ دیکھا کہ ایک گندی چیز ہے, اس کا السر پیدا ہوتا ہے, جلتا ہے انسان کا وجود. مگر وہ بھی اگر بچپن سے کھائیں اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو کیا اچھی چیزوں کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا ہے؟ وہ بھی ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. جب تک بار بار کوئی چیز نہیں کھائیں گے اس کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا ہیلدی فوڈ جو ہے, فوڈس ہیں, ہیلدی کھانوں کے, خصوصاً آئندہ نسل کو ان بیماریوں سے بچائیں. ہیلدی فوڈ جو ہے اس کا جو ہے ٹیسٹ ڈیولپ کیا جائے. اب ایک نسخہ بتاتا ہوں, طب معصومین سے بھی انشاءاللہ کچھ نسخے سنیں گے. خواہ مخواہ ہمارے لوگ کئی بیماری میں مبتلا, پتے کی پتھری, ہاں جی, اور یہ کڈنی کی پتھری, یہ بہت عام ہے. بہت سارے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ یہاں تو ٹھنڈی ہوتی, جہاں ڈی ہائیڈریشن زیادہ ہوئے تو وہاں پر زیادہ ہے. بہت سمپل علاج ہے. جب بھی ہم سنتے ہیں جا رہے ہیں آپریشن کے لیے, پتے کو نکالنے کے لیے جا رہے ہیں, کہ بھائی پہلے بتاتے اس کا بہت سمپل علاج ہے. بلکہ یہ غذا کا ایک حصہ بنا لیں. کل آپ نے فضائل سنے, والتین والزیتون, جیپنیز کی ریسرچ بھی سنی آپ نے, اور اس کا مسلمان ہونا بھی سنا. یہی زیتون جو ہے اس کے بہت فوائد. اور دوسری چیز اللہ پاک نے قرآن میں بتلائی ہے, شہد. امام فرماتے 2 چیزیں تمہارے دسترخوان پہ ہونا ضروری ہے, چاہے مرغی ہو یا نہ ہو, مگر یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے. وہ کیا؟ ایک شہد, ایک سرکہ. یہ بیلنس ہے. دیکھیے بیماری کیا ہے, اگر سرکہ ایسیڈیٹی زیادہ ہو جائے تو بھی بندہ بیمار ہے, اور ایسیڈیٹی کم ہو جائے, الکلائن زیادہ ہو جائے تو بھی انسان بیمار ہے. اگر کوئی بندہ بھی ایسڈ یعنی سرکہ بھی لے رہا ہے اور شہد بھی لے رہا ہے تو یہ پورا آپ کے باڈی میں بیلنس ہوگا. نہ آپ کو ایسیڈیٹی کی وجہ جلن ہوگی اور نہ آپ کی بدہضمی کی شکایت ہوگی. لہٰذا معصوم فرماتے ہیں 2 چیزیں مومن کے دسترخوان پہ مستحب ہے, ایک شہد ہے اور ایک سرکہ ہے. اور سرکہ جو مستحب ہے وہ ایپل کا سرکہ ہے. ایپل کے سرکے کے بہت سارے فوائد ہیں, خصوصاً یہ پروسٹیٹ گلینڈ جو بڑھاپے میں بڑھ جاتے ہیں, اس کا علاج یہ ہے کہ جو سرکہ ایپل کا کھائے گا اسے پروسٹیٹ گلینڈ نہیں ہوں گے. اور یہ آج سائنٹیفیکل ریسرچ بھی ہوئی ہے, ثابت بھی ہے کہ اس سرکے میں ایک چیز پائی جاتی ہے جو پروسٹیٹ گلینڈ کو روکتی ہے. صلوات پڑھی محمد والے. ٹھیک ہے, 2 چیزیں معصومین نے کہا آپ کی ٹیبل پر ہونی چاہیے, شہد اور وہ. اب دیکھیے شہد کے فوائد کیا. ام الامراض جو ہے وہ پیٹ ہے. پیٹ کی بیماریوں سے ساری بیماری نکلتی. آپ کو کبھی انشاءاللہ پتھری نہیں ہوگی, اسٹون نہیں ہوگا, پتے میں بھی اور کڈنی میں بھی. اور پیٹ آپ کا کبھی خراب نہیں ہوگا, بدہضمی نہیں ہوگی. آپ ابتدا میں ناشتے میں کیا کریں, 1 چمچ, یا آج ہی جا کے ٹرائی کر کے دیکھ لیں, 1 چمچ 2 چمچ بھی لے سکتے ہیں, 1 چمچ زیتون کا تیل اور 1 چمچ شہد, یہ آپ کا ناشتہ ہو سبحان. باقی تو انجیر کا میں نے بتایا تھا حافظہ بڑھانے کے لیے کل آپ کو.
تو آپ کے ناشتے میں 2 چیزیں ہونی چاہیے، شہد 1 چمچ اور 1 چمچ آپ زیتون کا تیل۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کی بیوی کو پتھری تھی، تو آپریشن کے لیے جا رہے تھے، کسی نے کہا مت جاؤ، یہی نسخہ بتایا، 7 دن میں پتھری نکل گئی، آرام سے پتھری جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پتے کی پتھری، زیتون کا اللہ نے یہ ذکر کیا، والتین والزیتون، اللہ پاک نے قسم کہی ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آلہ۔ اب آئیے روحانی صحت، یہ مہینہ روحانی صحت کا مہینہ ہے۔ روحانی صحت کا تعلق کیا ہے؟ روزے سے ہے آپ کے۔ روزہ کہتے بھی ہماری بھوک اور پیاس سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ ہمیں کیوں اللہ بھوکا رکھتا ہے، کیوں پیاسا رکھتا ہے؟ وہ بھی ان ممالک میں جہاں 18 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، ہم سے اللہ جتنی نمازیں پڑھوا لے، بھوکا نہ رکھے۔ صلوات پڑھے محمد۔ کیا فائدہ اللہ کو کہ ہم بھوکے رہیں، پیاسے رہیں؟ عزیزان گرامی، صلوات پڑھے محمد بے فرمائے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، تشریف یا اللہ، صلوات پڑھے محمد اللہ پاک کو کوئی فائدہ نہیں ملتا ہماری بھوک پیاس سے، فائدہ ہمیں ہی ملتا ہے۔ ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ آپ دیکھیے، دنیا کی بہت ساری یونیورسٹیوں میں تحقیق کی گئی ہے کہ بعض لوگ کیوں سکسیسفل ہیں لائف میں اور بعض لوگ کیوں فیلیور ہیں۔ ایک ہی ماں باپ کے بچے ہیں، ایک بہت بڑا کامیاب ہے، بالکل ناکام نامراد زندگی میں، فیلیور۔ وجہ کیا، ریزن کیا ہے؟ ابھی ہماری طرح تو کام نہیں کرتے قرآن و حدیث پر، یہ جا کے دیکھتے ہیں، سروے کرتے ہیں، مثلا 500 کامیاب ڈاکٹر دیکھتے ہیں، 500 کامیاب ڈاکٹر سے انٹرویو لیں گے، مشترک کون سی چیز سب میں پائی جاتی ہے، تو وہ اپنے تھیسس میں لکھتے ہیں کہ کامیابی کا سبب یہ چیز ہے۔ 500 کامیاب بزنس مین، ہاں جی، 500 کامیاب مثلا پائلٹ یا ڈرائیور، اس طرح سے ہر شعبے میں جا کے انہوں نے ریسرچ کی، 4-5 سال جا کے پی ایچ ڈی لگاتے ہیں اور جناب تھیسس میں لکھتے ہیں۔ تو جن یونیورسٹیز میں یہ کام ہوا ہے، سے سکسیسفل پیپل، تو ایک چیز سب میں مشترک ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو سکسیسفل، چاہے پولیٹیشین ہو، چاہے وہ نرس ہو، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے بزنس مین ہو، چاہے مدر ہو، چاہے فادر ہو، سکسیسفل انسان بننے کے لیے ایک چیز سب میں مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ سیلف کنٹرول۔ ہاں جی، آپ کے اندر جتنا سیلف کنٹرول ہوگا، آپ دنیا میں اتنے ہی کامیاب انسان ہوں گے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ یہ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں نے یہ سروے کر لیا ہے کہ کامیابی کا راز کیا ہے، کہ کنٹرول کتنا ہے آپ کو۔ تو سیلف کنٹرول جتنا زیادہ ہے، اگر آپ کے اندر 100% سیلف کنٹرول ہے، آپ 100% کامیاب انسان۔ اگر آپ کے اندر 50% سیلف کنٹرول ہے، آپ 50% کامیاب انسان ہے۔ اگر 10% سیلف کنٹرول ہے، 10% آپ کامیاب سکسیسفل انسان ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ روزہ اللہ نے اس لیے واجب رکھا ہے کہ روزے کا اصل جو درس ہے کہ سیلف کنٹرول کتنا ہے۔ ہاں، کہ 18 گھنٹے نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ لیکن یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ سیلف کنٹرول میں ہم کامیاب ہو گئے، ہم غلطی کرتے ہیں۔ اصل سیلف کنٹرول افطار کے وقت دیکھا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ ہاں جی، رمضان میں سب کے وزن بڑھتے ہیں، گرتا کسی کا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ افطار کے وقت سیلف کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، تو فائدہ ہی نہیں روزے کا۔ پھر ثواب کے لحاظ سے تو فائدہ ہے، لیکن جو مقصد تھا خدا کا، اس کو ہم نے سمجھا نہیں کہ روزہ یعنی سیلف کنٹرول،
اور سیلف کنٹرول صرف یہ نہیں کہ فجر کو جتنا کھا لیا اس کی کسر ہم اب دوپہر کے کھانے کی افطار میں نکال لیں گے، نہیں، سیلف کنٹرول اصل افطار کے وقت ہے. جو انسان پیٹ بھر کے نہیں کھاتا افطار میں وہی سیلف کنٹرول میں کامیاب ہے. باقی 30 دن نہیں 60 روزے بھی رکھے لیکن اس روزے کی اس بھوک کی کسر افطار میں نکال لے تو اس کے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے بات کہہ دی، اب اس کا فارمولہ بھی بتا دوں کہ سیلف کنٹرول کیسے ڈیولپ ہوگا. صلوات پڑھی محمد وال. ہاں جی، ایک تو ٹیکنیک ہے. اسلام کہتے ہیں افطار کرو گرم پانی سے، مستحب ہے، یا چائے پی لیں گرم. اس سے کیا ہوگا؟ بھوک تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے گی. ایک دم انسان کھانے پہ نہ ٹوٹے، کنٹرول نہیں ہوگا. ہاں، سیلف کنٹرول کے لیے پہلے لیکوڈز لے لیں، پانی لے لیں، ورنہ پھر پانی کی جگہ بھی نہیں رہے گی، ہوا کی بھی جگہ نہیں رہے گی. یہی فلسفہ ہے کہ اسلام نے کہا پہلے پانی پی لیں، پہلے پانی پی لیں تاکہ سیلف کنٹرول رہے. اب بہت سارے لوگوں نے وزن گرانے کا بھی نسخہ ہم سے پوچھا، کیوں ٹاپک ہے کہ صحت دونوں، تو ظاہر ہے کہ موٹاپا خود بیماری ہے. تو انشاءاللہ جس نے وزن گھٹانا ہے ہم فری میں نسخہ آپ کو بتا دیتے ہیں، اور روحانی بھی فائدہ بہت ہوگا. وہ کیا؟ یہ آیت اللہ شہید دستغیب کا نسخہ ہے. بہت مزہ آئے گا، نمازیں آپ کی نورانی ہو جائیں گی، صحت بہت اچھی، بدن ہلکا ہو جائے گا، خوبصورت انسان بن جاتا ہے اس نسخے سے. وہ کیا نسخہ ہے؟ حضرت آیت اللہ شہید دستغیب فرماتے ہیں جب ایک آپ لقمہ کھائیں، بسم اللہ کہہ کے کھائیں، اور ایک لقمہ کو خوب چبائیں، خوب چبائیں، چھوٹے چھوٹے نوالے لیں. دیکھیے کھانے کے آداب بتائے اسلام میں. اب ایک مومن تھا ہمارے سامنے کھا رہا تھا، اتنا بڑا نوالا لیا کہ منہ میں نہیں جا رہا تھا، پیچھے سے دھکا دیا. بہت عیب ہے کہ مسلمان اس طرح سے کھانا کھائے. ہاں جی، چھوٹے نوالے لو، یہ مستحب ہے. بڑے نوالے لینا اچھا نہیں ہے، چھوٹے نوالے لیں اور خوب اسے چبائیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ دانتوں کا کام بھی آنتوں سے لیتے ہیں. یہ تو ظلم ہے نا. اس کو اتنا چبائیں کہ وہ لیکوڈ ہو کے چلا جائے. اب دیکھیے دو طرح سے لوگ کھاتے ہیں. ایک ہے آئی فل ایٹنگ، گریڈ، ہرس سے کھانا. ایک ہے مائنڈ فل ایٹنگ، یہ عاقلانہ کھانا ہے. اب آج سب کو ٹیسٹ کریں گے کون کیسے کھا رہا ہے. صلوات پڑھی محمد. آئی فل ایٹنگ میں ہرس ہے، گریڈ ہے، یہ بھی کھا لوں، یہ بھی. وہ مزہ نہیں لے رہا ہے، وہ پھینک رہا ہے. نوالے میں مزہ تب ہے جب تک منہ میں ہے، جب آپ نے پھینک دیا تو کوئی مزہ ہی نہیں ہے. ٹیسٹ اول منہ میں ہے. جو بھی غذا ہو اگر آپ پھینکتے جائیں گے تو کیا مزہ ہوگا؟ نہ چبائیں گے نہ اسے. تو ایک نوالے سے آپ 5 نوالے کا مزہ لیں گے. جب اسے چبائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ مائنڈ فل ایٹنگ ہے. اور آپ 5 نوالے پھینکتے جا رہے ہیں، مزہ نہیں لے رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ آئی فل ایٹنگ ہے، یہ حریص انسان ہے. لیکن دیکھیے ہم غلطی کرتے ہیں، ماں باپ اس میں انڈیا پاکستان میں بہت غلطی. جب بچہ ہے اسے حریص بناتے ہیں، بیٹا اور کھا اور کھا اور کھا. کبھی والدین نہیں کہتے کم کھاؤ، کہتے میرا بیٹا موٹا ہو. ہاں جی، یہ پاکستان کا رواج ہے. نہیں، بچے کو کنٹرول سکھائیں. کنٹرول دسترخوان پہ سیکھتا ہے. یہ ماں باپ اسے خراب کرتے ہیں اور مکھن کھلاتے ہیں اور ہگی کھلاتے ہیں، میرا بچہ جلد بڑا ہو جائے، موٹا ہو جائے. کوئی ماں باپ میں نے نہیں دیکھا کہ اسے کہہ کہ 2 روٹی کھانا ہے تو 1 کھا لو. صلوات پڑھی محمد وآلہ. ٹھیک ہے، مائنڈ فل ایٹنگ. اور اس کے بعد کیا؟ مائنڈ فل ایٹنگ کے بعد آیت اللہ شہید دستغیب کہتے ہیں کہ ہر نوالے کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھیں، پھر دوسرا نوالا لیں. ابھی ایک منہ میں ہوتا ہے، ہم دوسرا توڑنا شروع کرتے ہیں. یہ آئی فل ایٹنگ ہے. آرام سے کھائیں. آپ کو پتہ ہے فائدہ کیا ہے؟ بہت بڑا فائدہ ہے. جتنا وقت آپ دسترخوان پہ رہتے ہیں وہ آپ کی عمر سے کم نہیں ہوتا. یہ اللہ کا کتنا کرم ہے. آپ کیوں جلدی سے کھا کے عمر گھٹا رہے ہیں؟ دسترخوان پہ آپ جتنا عرصہ، اس سے مقصد یہ نہیں کہ آپ ڈبل کھا لیں.
الٹا نہیں سمجھنا ہے. یعنی جتنا وقت انسان حدیث میں دسترخوان پہ بیٹھتا، خدا کہتا ہے نہیں، اس کی عمر کا حصہ یہ نہیں کاٹنا ہے. ہاں جی، لہٰذا آپ کیوں نہیں اس سے فائدہ لیتے ہیں؟ ہر نوالے کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھیں، اور انا انزلنا پڑھ کے آپ دیکھیے اس میں کیا ہوگا. یہ سائنٹیفیکل ایک مسئلہ ہے. وہ کیا ہے؟ پروردگار نے انسان کو صابر بنانے کے لیے ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کا نروس سسٹم سلو رکھا ہے، بہت لیزی ہے. اب یہ ڈاکٹر حضرات سے پوچھ لیں، یعنی پیٹ میں نوالا پہنچ گیا ہے مگر رپورٹ جو ہے برین میں 3-4 منٹ کے بعد پہنچتی ہے. انسان سمجھتا ابھی میں بھوکا ہوں. یہ اللہ پاک نے جان بوجھ کے رکھا ہے تاکہ ہم صبر سیکھیں. اب اس کی دلیل، مثلا آپ نے ایک روٹی کھائی ہے، آپ سوچیں دوسری بھی کھا لوں گا. بیل بجا، گھر میں باہر گئے، مہمان آیا، 10 منٹ 15 منٹ اس سے بات کی، اب آگے اب میرا دل اگتا گیا. دل نہیں اگتا گیا، رپورٹ پہنچ گئی ہے. رپورٹ پہنچنے میں نروس سسٹم سلو ہے، اور یہ اللہ نے جان بوجھ کے سلو رکھا ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ صابر کون ہے، مائنڈ فل ایٹنگ کھانے والا کون ہے، اور آئی فل ایٹنگ. صلوات پڑھی محمد علیہ. تو انشاءاللہ اس سے آپ کا یقیناً وزن گر جائے گا، کیونکہ سورہ انا انزلنا پڑھنے کے بعد کیا ہوگا؟ رپورٹ پہنچ جائے گی. ہم اتنا ہی کھائیں گے جتنا کھانا چاہیے. ایک روایت سن لیں، اگر معصومین سے عشق کرتے ہیں، اگر آپ نے اس پہ عمل کیا، صحت جسمانی بھی رہے گی، روحانی بھی رہے گی. اہل بیت فرماتے ہیں، معصومین فرماتے ہیں، اے ہمارے ماننے والوں، ہم یعنی 14 کے 14 معصومین کہتے ہیں، ہم نے کبھی بھی زندگی میں دسترخوان میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. اب دیکھیں، اگر علی کے ماننے والے ہیں تو پیٹ بھر کے نہیں کھانا، اگر معاویہ کے ماننے والے ہیں تو خوب کھائیے. صلوات پڑھی محمد علیہ. ہم اہل بیت نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا دسترخوان میں نہیں کھایا. کراہت ہے. شوگر اسی سے لگتی ہے، کولیسٹرول اسی سے، بیماریاں ساری زیادہ کھانے سے. اور مولا علی فرماتے ہیں، اگر قبرستان میں جا کے، قبرستان میں قبروں سے پوچھ لو، یہ جو قبروں میں پڑے ہیں، کہ تم کیوں جلدی چلے گئے، کہنے لگے زیادہ کھانے کی وجہ سے. ہماری عمر زیادہ تھی مگر زیادہ کھانے کی وجہ سے ہم دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک اور حدیث بھی عجیب ہے کہ ہر انسان کا رزق اللہ پاک نے معین کیا ہے. اگر وہ انسان حریص بنے، جلدی کھا لے تو دنیا سے جلدی رخصت ہو جاتا ہے. اگر صبر کرے تو اس کی عمر طولانی رہتی ہے. یعنی آپ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ نے مقرر کیا ہے. اگر آپ کو ایک ہی دن میں سب کچھ چاہیے تو ایک ہی دن میں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اگر آہستہ آہستہ رزق کھائیں گے تو عمر طولانی رہے گی. صلوات پڑھی محمد. وقت کم رہتا ہے. ہماری خواہش یہ بھی تھی کہ جسمانی صحت، روحانی صحت کے ساتھ ساتھ دعا خود شفا ہے، اور دعائے جوشن کبیر کی شرح کریں. یہ دعا صرف شبہ قدر میں پڑھی جاتی ہے، لیکن میں نے کہا ایسا نہیں ہے. یہ دعا ایسی ہے کہ اس میں اعظم ہے، اور یہ دعا ایسی ہے کہ 7 مرتبہ ہر دن اگر کوئی پڑھے، 7 دن جو بھی مشکل ہے وہ آسان ہو جاتی، جو بھی بیماری وہ ختم ہو جاتی. بہت پیاری دعا. ہم صرف ماہ مبارک رمضان میں پڑھتے ہیں، نہیں، اس دعا کو گھروں میں ہونا چاہیے، خواتین میں بھی ہونا چاہیے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. سب مل کے اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم إني أسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم یا حکیم. سب مل کے سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب. ایک تو بہت پیاری دعا ہے، آسان ہے پڑھنا، ہر بندہ سمجھ. اللہ کے اسماء ہیں 1000 اسماء. دیکھیں اللہ کا ایک اسم، ایک اللہ کے اسم کے آپ مظہر ہو جائیں تو آپ ولی خدا ہیں. ہاں جی، کیا مقصد؟ بس اللہ کا اسم ہے غفار. اگر آپ اسم غفار کے مظہر ہو جائیں، کسی نے آپ کو گالی دی اس کو بخش دیں، کسی نے آپ کا مالی نقصان پہنچایا اسے بخش دیں، کسی نے آپ کی بیوی کو ستایا ہے، غیبت کی ہے، بیٹی کو طلاق دلایا ہے اسے بخش دیں، کسی نے آپ کے ماں باپ کو برا کہا ہے اسے بخش دیں. تو کیا ہوگا؟ اس صفت کے، اللہ کے اس اسم کے آپ مظہر بن گئے. اور جہاں کسی بھی اللہ کے اسم کے مظہر بنیں گے تو اب وہ اسم آپ کے لیے اپنے خزانے کھول دیتا. اب وہ چابی آپ کے پاس آ گئی. اب اس میں غفار کے ذریعے سے جتنے ملینز خزانے اللہ نے بنائے ہیں وہ آپ کھول سکتے ہیں. آپ ولی خدا ہیں. کسی بھی اسم کے آپ مظہر بن جائیں آپ ولی خدا بن جاتے ہیں. کیوں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ اللہ کے اسم کے مظہر بنتے ہیں. اگر کسی بھی اللہ کے اسم کے مظہر بن جائیں اور ایک مرتبہ کہیں یا رحمان، دعا قبول ہے. لیکن وہ صفات تو ہمارے اندر شیطانی ہے اور کہہ رہے ہیں یا رحمان. رحم تو ہم نے کرنا نہیں، اپنے بچوں پہ بھی نہیں کرنا، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں تو رحم کر. خدا کہتا پہلے تو نے کتنوں پہ رحم کیا ہے، پھر میں تجھ پہ رحم کروں گا. تو نے کتنوں کو بخشا ہے، پھر میں تجھے بخشوں گا. یہ مہینہ ولی خدا ہونے کا مہینہ ہے، اللہ کے اسماء کے مظہر بننے کا مہینہ ہے. عزیزان گرامی، انسان نے خود کو نہیں پہچانا. وہ یہی چاندی سونے ان دھاتوں کے چکر میں اس عشق میں مبتلا ہے. انسان کی منزل بہت بلند ہے. اللہ چاہتا ہے میں تجھے اپنا محبوب بناؤں. اللہ اللہ خدا قرآن میں فرماتا اے انسان، یہ دنیا میں نے تیرے لیے خلق کی ہے، یہ زمین میں نے تیرے لیے خلق کی ہے، یہ آسمان میں نے تیرے لیے خلق کیا ہے، یہ سونا میں نے تیرے لیے خلق کیا ہے، یہ چاندی میں نے تیرے لیے خلق کیے ہیں، یہ باغات میں نے تیرے لیے خلق کی ہیں، یہ دریا سمندر میں نے تیرے لیے خلق کیے ہیں، یہ ساری نعمتیں میں نے تیرے لیے خلق کی ہیں، مگر میں نے تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے. یہ آیت اگر ہم سمجھ جائیں، جو چیز ہمارے لیے بنی ہے وہ رتبے میں مقام میں ہم سے پست ہے، حقیر ہے، ہم اعلیٰ ہیں. اگر جوتا آپ کے لیے بنا ہے آپ جوتے سے افضل ہیں. اگر کوئی اپنے جوتے کو چومنا شروع کر دے، جوتے کو آنکھوں پہ رکھنا، کہیں گے پاگل ہے، جوتے کو چوم رہا ہے. جوتا اس کے لیے بنا ہے.
جوتے سے آپ اعلیٰ ہیں، آپ جوتے کے عاشق بن رہے ہیں، جوتا آپ کے لیے ہے، آپ جوتے کے لیے نہیں ہیں، آپ اعلیٰ ہیں۔ جو بھی کسی پست کا محبوب بنے، کسی پست کو اپنا محبوب بنائے، وہ پاگل ہے۔ عزیزان گرامی، اسی پاگل پن میں ہم گرفتار ہیں۔ خدا کہتا ہے پیسہ سونا تیرے لیے بنا ہے، تو اس سونے کا پجاری بن چکا ہے، تو سونے کا عاشق ہے، تو ڈالر کا عاشق ہے، تو پاؤنڈ کا عاشق ہے، جبکہ وہ جوتے کی طرح ہے، وہ پست ہے، تو اعلیٰ ہے۔ اگر عاشق بن تو خدا کا بن۔ ہماری ساری بربادیاں اس لیے کہ ہم باطل عشق میں مبتلا ہیں۔ ہاں، یہ دولت کا عشق باطل عشق ہے۔ دعا سے عشق خدا ملتا ہے، عشق حقیقی ملتا ہے۔ اے خدا، اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنا عاشق بنا، ہمیں اہل بیت کا عاشق بنا، ہمیں امام زمانہ کا عاشق بنا۔ یہ باطل عشق ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اے خدا، تجھے واسطہ دیتے ہیں اس مظلوم ہستی کا جس واسطے کو تو رد نہیں کرے گا۔ ایسا واسطہ دیں کہ کسی کی دعا رد نہ ہو۔ الہی و سیدی و مولایا، اے میرے اللہ، میرے سید، میرے اللہ، او میرے اللہ، تجھے واسطہ اس لحظے کا، ایسا واسطہ دیں۔ مختصر وقت نہیں ہمارے پاس کہ کسی کی دعا رد نہ ہو، سب جھولیاں بھر کے جائیں۔ او میرے اللہ، اس وقت کا تجھے واسطہ ہو جب 4 برس کی بچی نے اپنے ہونٹوں کو بابا کی کٹی ہوئی گردن پہ رکھ دیا۔ خزانداروں، میں نے نام نہیں لیا، قدیمی مومن سمجھ گئے یہ کون یتیم بچی، یہ کون مظلوم بچی ہے۔ او میرے اللہ، اس وقت کا تجھے واسطہ، اور جب 4 برس کی سکینہ نے اپنے ہونٹوں کو بابا کی کٹی ہوئی گردن پر رکھ دیا۔ او میرے بابا، میرے مظلوم بابا آیا، میرے پردیسی بابا، او میرے پیاسے بابا، یہ گردن کی رگیں کس نے کاٹی ہے؟ کاش میری گردن کٹ جاتی، او میرا بابا بچ جاتا۔ پروردگار، اس معصومہ کے صدقے میں، اس ماہ مبارک میں ہمارے چھوٹے بڑے گناہ بخش دے، ہمارے والدین کے گناہ بخش دے، جنہوں نے ہم پر احسانات کی ان کے گناہ بخش دے، جو مومنین تشریف لاتے ہیں، جنہوں نے افطار میں مدد کی، افطار کر رہے ہیں، پروردگار ان کی جو بھی نیک حاجات، ان حاجات پورا فرما۔ میرے اللہ، جو مومنین جہاں جہاں پریشان، مومنین جہاں جہاں بھی، ان کی جان مال عزت نام اس کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ، جو بے اولاد انہیں اولاد عطا فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، زائرین کربلا کو زیارت نصیب فرما، ہمارے مولا کا جل ظہور فرما۔ ربنا تقبل منا انک